انسان کا اس دنیا میں والدین سے زیادہ حق نہیں ہے کسی کا۔ والدہ دیکھیں کتنی محبت کرتی ہے، اور ہم کیسے اپنی والدہ کے لیے اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں۔ خود وہ گیلے پہ سو جاتی ہے، ہمیں سوکھے پہ سلاتی ہے۔ خود کوئی بھی تکلیف لے لے گی، آپ کو جب تکلیف پیدا ہوتی ہے یا آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی ہر خوشی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ وہ آپ کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے، اپنی خوشی، اس کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ جتنی بھی پریشان ہو، جتنی بھی تکلیف میں ہو، آپ اگر خوش ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ ترقیوں کی سیڑھیوں کو چڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھتی ہوئی اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ اور اپنی ہر تکلیف کو وہ بھلا دیتی ہے۔ تو انسان کیسے اپنی والدہ پر جان نثار کر دیتا ہے؟ آپ کسی سے لڑائی کر رہے ہو، انسان سامنے والا جذباتی ہو جائے گا جب آپ اس کی والدہ کے بارے میں یا اس کی عزت کے بارے میں انگلی اٹھائیں گے، تو جذباتی ہو جائے گا، مارنے تک آ جائے گا کہ میری والدہ کے بارے میں تو نے کیسی بات کی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر امتی سے اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اس سے محبت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا دو جہان نے اپنے ہر امتی سے، اس کے والدین سے بڑھ کر اس کے لیے اچھا سوچا ہے، اچھا کیا ہے۔ جس چیز کی طرف بھی آپ نگاہ کر لیں، جس چیز کی طرف، جس رشتے کی طرف، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس رشتے کے آپ حامل ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کی اہمیت، عزت، عظمتیں لوگوں کے دل میں پیدا کی ہے۔ عورت کے ساتھ نبوت سے پہلے کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، شاید اس منبر پر بیٹھ کر ان باتوں کو دہرانا بھی بڑا مشکل ہو۔ یہ سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیسے ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا تھا، فقط ایک ہوس، ایک حرص کی نیت سے اسے لے کر رکھنا اور پھر اسے چھوڑ دینا، استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اور اسی کے عمل کی وجہ سے اگر وہ حاملہ ہو جائے اور بچی پیدا ہو جائے، اس پر تو وہ یہ سمجھتے تھے ہماری تو خاندان میں ناک کٹ گئی، معاشرے میں عزت ختم ہو گئی، اور جا کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زمین پر کھڈا کھود کر زندہ، مار کر نہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین پر۔ کہ انہوں نے ان خاتون کو کیسے عزت بخشی، اسلام نے کیسے اس عورت ذات کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے ستاروں کی طرح چمکا دیا، کس طرح عزت بخشی۔ کا قدمہ، تمہاری جنت تمہارے والدین کے قدموں کے نیچے، تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے، چاہو تو اسے ستاؤ اور جنت سے ہاتھ دھو بیٹھو، رخصت ہو جاؤ تم جہنم کی طرف، چاہو تو تم اسے راضی کرو، اس کی خدمت کرو اور جنت کے راستوں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ والدین تمہارے جنت کے دروازے ہیں، راضی کر کے کھول کے داخل ہو جاؤ، یا ان کو ناراض کر لو، اذیتیں پہنچاؤ، ان کی عزت نہ کرو اور جنت کے دروازوں کو بند کر لو اپنے لیے۔ کیسی عورت کو عزت بخشی، ہر انسان مجبور ہو گیا کہ عورت کی، والدہ کی احترام، عزت کرنا چاہیے۔ اگر وہ بیوی کی شکل میں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ اگر کسی کو بننے کی خواہش ہے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اس کی عزت کرے۔ بیٹی ہے، بیٹی کے روپ میں ہے گھر پر، عورت ذات، تم اس کی تربیت کرو، اچھی تعلیم دلاؤ، حسن اخلاق سکھاؤ اور اس کا نکاح کر دو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا والد جنت میں، اور دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا۔ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی خاتون کو۔ آج ہمارے معاشرے میں خاتون کہتی ہیں ہمیں عزت نہیں، ہمیں انصاف نہیں ملا، ہمیں عزت نہیں ملی۔ اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا، سب کچھ تمہارا اسلام نے دیا۔ جتنا ادب، جتنا احترام مرد کی نظروں میں عورت کا ہے، وہ اسلام کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے۔ ماں تو پہلے بھی تھی، بچی تو پہلے بھی تھی، لوگ تو پہلے بھی تھے، مگر کہا تم اگر ان کو ناراض کرو گے دنیا میں تو تباہ ہو، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اگر بچی کی پرورش صحیح نہ کی، بیوی کا حق اس سے اچھے اخلاق میں پیش نہ آئے، والدین والدہ اگر تم نے کس طرح معاملہ کیا اس سے، اسی طرح والد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا حق بیان کیا، اسی طرح پڑوسی ہے، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ پڑوسی کتے تو اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حق بیان کیے کہ مجھے اب ڈر تھا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حصہ نہ مل جائے، وراثت سے حصہ نہ مل جائے۔ اسی طرح غریبوں کے حقوق، تاجر ہے تو تجھے بتایا تجارت کیسے کرنی ہے، عام مزدور ہے کمانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ بہت سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ پوچھی، یہ تمہارے سخت ہاتھ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائے گی کہ یعنی کہ پتھروں کو توڑتا ہوں، پتھروں کو توڑتا ہوں، الکا سے مزدور ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا کاسب، ہاتھ سے کما کر اپنے لیے کھانے والا ولی اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ کیسے اس کا حق بیان کیا، کیسے اس کا حق بیان کیا، کیسا اس کا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا کہ اگر میں مزدور ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان راستہ کر دیا اس کے لیے، اگر تو انصاف سے کماتا ہے، کمائی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ مزدوری کرنے والا، وہ مزدوری کرنا تجھے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔